الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني عملا
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة اے ایمان والو صبر اور نماز سے مدد لیا کرو ان اللہ بے شک مع الصابرین بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ رب العالمین دی ذات واسطے جو اللہ خالق مالک رازق ہے لا تعداد انگن درود نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات تے جنہوں اللہ رب العزت نے ہادی رہبر بنا کے مبعوث فرمایا ہے اللہ دے حضور دعا ہے کہ اللہ رب العزت میرے سمیت سب حضرات نو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات تے درود پڑھن دی توفیق عطا فرمائے حضرات اللہ تعالیٰ نے انسان نو پیدا کر کے سکھ اور دکھ یہ دونوں چیزاں انسان دی زندگی دے اندر شامل ہے دکھ بھی شامل ہے اور سکھ بھی اگر دنیا تے اللہ رب العزت نے انبیاء اکرام علیہ السلام نو بھیجیا اور انبیاء علیہ السلام انہاں دی زندگی دے اندر بھی دکھ اور سکھ اگر اللہ رب العزت نے اس دنیا دے اتے کوئی ولی پیدا کیتے نے انہاں دی زندگی دے اندر بھی دکھ اور سکھ امیر ہے یا غریب امیر دی زندگی دے اندر بھی دکھ اور سکھ نے اور غریب دی زندگی دے اندر بھی دکھ اور سکھ نے
یہ دونوں حالت دے اندر جڑا اللہ رب العزت نال تعلق رکھتا ہے، یعنی سکھ اللہ رب العزت نے عطا فرمائے نے، تعلق اللہ رب العزت نال بہت زیادہ ہے۔ اللہ رب العزت نے دکھ زندگی دے اندر پیدا فرمائے نے، دی زندگی دے اندر، اور دکھاں دی حالت دے اندر بھی، پریشانی دی حالت دے اندر بھی اللہ رب العزت نال دا تعلق ہے، اور یہ دونوں چیزاں یہ واسطے خوشخبری ہے۔ دکھ بھی یہ واسطے خوشخبری اور دکھ بھی یہ واسطے خوشخبری۔ بھئی یہ کس طرح ہو سکتا ہے؟ سکھ تے خوشخبری نے، دکھ کس طرح خوشخبری ہو سکتی ہے؟ نبی علیہ السلام دے ایک صحابی نے جنہ دا نام ہے حضرت صہیب رضی اللہ تعالی عنہ، یہ راوی نے اس حدیث دے صحیح المسلم شریف دی یہ حدیث ہے، فرمایا نبی علیہ السلام نے کہ مومن دا معاملہ بھی عجیب ہے اور ادا ہر معاملے دے اندر باعث خیر ہے۔ اللہ اکبر۔ مومن دا ہر معاملہ عجیب اور ہر معاملہ باعث خیر۔ ایسیاں باتاں بندہ جس وقت سنتا ہے، پڑھتا ہے، یہ باتاں نو بندہ یعنی دماغ تسلیم نہیں کرتا کہ سکھ اور چین نے، اور سکھ بھی خوشخبری، دکھ بھی خوشخبری۔ اللہ اکبر۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ایک اللہ رب العزت نے جس بندے نو سکھ والی زندگی عطا فرمائی ہے اور اپنی زندگی چ ہر معاملے چ اللہ رب العزت دا شکر ادا کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ یعنی انہوں کو نعمت میسر ہوندی ہے اور اللہ رب العزت دا شکر ادا کرتا ہے، اور اے دے واسطے بہت بہتر ہے۔ نعمت اللہ رب العزت دی طرفوں ہے نا، وہ نعمت میسر نے۔ یہ مومن دا معاملہ عجیب ہے کہ جدو میسر ہوندی ہے نعمت، پھر اللہ رب العزت دا شکر ادا کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر اگر کوئی دکھ یا تکلیف آئے، یہ مومن دی زندگی سکھ بھی دکھ بھی سکھ نے، اور سکھاں دے اندر الحمدللہ اللہ تیرا شکر ہے۔ دکھ تکلیف آ گیا تے دکھ دے وچ بھی اللہ اکبر، ان اللہ مع الصابرین۔ دکھ تے تکلیف نے پھر صبر ہے، جڑا بندہ صبر کرتا ہے اللہ رب العزت ہمیشہ او دے نال نے۔ اللہ اکبر۔ حضرات، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ موضوع خطبہ جمعۃ المبارک دا دکھاں دا علاج۔ اللہ اکبر۔ آج دنیا تے رہ کے کتنے پریشان ہاں، میں پریشان ہاں، تسی پریشان ہو، جدھر ویکھو، جس گھر چ ویکھو، جس پنڈ چ ویکھو، جس شہر چ ویکھو، حضرات ٹی وی اگے بیٹھ جو۔ آج کل تے ٹی وی اگے بیٹھن دی ضرورت نہیں، ہر کول ٹی وی موجود ہے، ہر گھر دے اندر، ہر بچے کول، ہر چھوٹے بڑے کول۔ جدھر ویکھو چیخاں ہی چیخاں، پکارا ہی پکارا، مارے گئے، لٹے گئے، کچھ نہیں رہا۔ زندگی پتہ نہیں ساری عذاب بنی ہے، بس ایہو ہی سنن رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ وہ مومن بندہ حیرانگی اس بات دی ہے کہ مومن ہو کے بندہ پریشان، وہ پریشانیاں جس طرح شروع تو بیان کیتا ہے زندگی کا ایک حصہ ہے،
ہر معاملے چ باعث خیر ہے، وہ تکلیفاں میری اور تیری زندگی چ نہیں۔ جدوں تو اللہ رب العزت نے یہ زمین آسمان دا اور انسان نو پیدا کیتا ہے، اللہ اکبر، یہ دونوں معاملے دکھ اور سکھ یہ چلتے آ رہے ہیں آدم علیہ السلام تو۔ آدم علیہ السلام دی پریشانی کتنی دفعہ سنیا، کتنی دفعہ پڑھیا، پر اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام نو پریشانی لاحق کی تھی نا، پھر حل بھی دسیا۔ اللہ اکبر۔ حضرات آئیے ساریاں باتاں نوٹ کریے، ایک ایک بات اللہ بہتر جانتا ہے۔ اج دے موضوع دی اگر بندہ اس تے عمل کرے، انہوں سنے، اپنے دماغ چ بٹھائے، میرے سمیت میں بھی انہاں باتاں تے عمل کراں، اللہ جانتا ہے زندگی چ بہاراں ہی بہاراں آن۔ اگر اسی انہاں باتاں تو بہت دور آنا، پھر ساری زندگی دے اندر پریشانیاں ہی پریشانیاں نے، کیونکہ اسی اللہ رب العزت دے قانون تے عمل نہیں کر دے۔ اللہ اکبر۔ آدم علیہ السلام سب تو پہلے اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام نو پیدا فرمایا مٹی تو، مٹی گوندی، اور آدم علیہ السلام نو اللہ رب العزت نے جنت چ ٹکانا عطا فرما دیتا۔ آدم اے جنت، اے دیاں بہاراں، اے دیاں موجاں تیرے واسطے اور تیری بیوی واسطے۔ اللہ اکبر۔ اللہ اسی گناہ گار بڑے ہیں، ساڑی قسمت بھی یہ جنت دیا بہارا دیکھ دے۔ اللہ اکبر۔ اور ان الشیطان لکم عدو فاتخذہ عدوا انما یدعو حزبہ لیکونوا من اصحاب السعیر۔ اور شیطان بڑا دشمن ہے ہر ایک دا، یعنی انبیاء علیہ السلام دا بھی دشمن، اور پوری دنیا تے جتنے مومن نے ہر ایک دا دشمن ہے، پر اسی نہیں دیکھ دے، اپنے دشمن نو پہچان دے نہیں پئے، ہر بات منن دی کوشش کرنے ہیں کہ شیطان دی، رب رحمان دی نہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ نے فرمایا تہاڈا دشمن ہے، بچو اے دے کولوں، نہیں بچ دے۔ ہر وہ کام کرنے جڑا شیطان دماغ چ بٹھاندا ہے بھئی اے دے نال تیری بہتری ہے، اس طرح تو بچنا ہے۔ آدم علیہ السلام نو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ آدم، اے میرے پیارے آدم، اے جنت کھاؤ پیو موجہ کرو، پر ایک شرط ہے، وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةِ، اے جنت ایک درخت ہے، اے دے نزدیک نہیں جانا۔ اللہ اکبر۔ اللہ رب العزت نے نشاندہی کر دیتی، اور ان الشیطان لکم عدو مبین، اور جڑا دشمن ہے ساڈا، اللہ اکبر، ورلغایا وسوسے ڈالے، اس طرح ہو جائے گا، فلاں ہو جائے گا، اس واسطے منع کیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ آخر آدم علیہ السلام نے جس اللہ رب العزت نے جس چیز تو منع فرمایا سی، آدم علیہ السلام نے وہ پھل، وہ درخت دا پھل کھادا، اللہ رب العزت نو غصہ آیا، آدم منع کیتا سی کہ کام نہیں کرنا۔ اللہ اکبر۔ حضرات زندگی دا حصہ تے آخر جس وقت آدم علیہ السلام نے یہ کام کیتا نا، تے اللہ رب العزت نے فرمایا میری جنت چوں نکل جاؤ، زمین تے پھینک دیتا۔ حضرات کئی سال ماں حوا علیہ السلام اور آدم علیہ السلام دونوں میاں اور بیوی، ساڈے باپ ساڈی والدہ کئی سال جنگلہ دے اندر زندگی گزاری، پریشانی کتنی ہے، ہائے ہائے۔ حضرات پریشانی کس دے؟ آدم علیہ السلام تھے۔ اللہ اکبر۔ وہ کتنی بڑی پریشانی، اور بندے نو موجہ لگیاں ہون، جاپ اچھی ہوئے، اپنی مرضی نال صبح سو کے اٹھدا ہوئے، کاروبار وسیع ہوئے،
حضرات نوکر چاکر اگے پیچھے چل دے پھر دے ہون اور ایک دن چانک امتحان آ جائے، آئے ہائے نوکر بھی گئے، چوکر گئے، نوکریاں گئیاں، حضرات کاروبار گئے، مصیبتاں دے اندر پھنس گیا، اور بندہ جڑا آرڈر چلاندا سی او دے اتھے آرڈر آ گئے، پھر او دی زندگی دا معاملہ کس طرح او دے لیل و نہار گزر دے نے، اور جڑا آندا سی اوے چل تو فلانا کم کر، چل تیری یہ ڈیوٹی ہے، اج اوہی بندے دے تے ڈیوٹی لگان دے نے۔ پھر آپ ہی میں بھی سوچا، تسی بھی سوچو کہ اس بندے دی زندگی دا حضرات کس طرح دا معاملہ چلدا ہوئے گا، جڑا آرڈر کردا سی اج دوجے دا آرڈر اس سے چلدا ہے پیا۔ اللہ اکبر۔ حضرات دے نوکر چاکر ہر ٹائم اے دے کول بہاراں ہی بہاراں، ایک وقت آیا سارا کچھ کھس گیا، پھر اس زندگی جو مرضی اپنی زندگی دے اندر حضرات پھر اس طرح دی بنن دی کوشش کرے نہیں۔ اللہ اکبر۔ کیوں؟ وہ زندگی دا معاملہ ہے، یہ دکھ تے سکھ زندگی دا حصہ ہے۔ تے آدم علیہ السلام نو اللہ رب العزت نے جنت چو باہر نکالیا، حضرات ہزارہ سال گزر گئے، کوئی 40 سال کے اندر، کوئی کتنے سال، یہ اللہ نو پتہ ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ فتلقى آدم من ربه کلمات فتاب علیہ انہ هو التواب الرحیم۔ اللہ حضرات غلطی ہے نا، اللہ رب العزت ناراض نے، ہن اللہ رب العزت نے صلح کرنی ہے، اللہ رب العزت نے صلح کیتی ہے، اللہ بڑے پریشان، کئی سال گزر گئے نے پریشانی دی حالت دے اندر، اللہ کو غلطی ہو گئی ہے تے معاف فرما دے، معاف کر دے۔ اللہ اکبر۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ اج دنیا تے ہر دوجے بندے نو ویکھو پریشانیاں سر تے جھکیاں نے، اللہ اکبر، پریشانیاں ہی پریشانیاں۔ میں کہاں میری زندگی تے بڑے خوشیاں نے، نہیں میں بھی پتہ نہیں کتنا پریشان ہاں۔ حضرات جنوں پھول کے ویکھو اپنی اپنی پریشانیاں نے، پر آدم علیہ السلام دی زندگی دا مطالعہ کریے نا، اللہ رب العزت نے پریشانیاں دا حل دسیا ہے۔ اللہ اکبر۔ آئیے ذرا اس تسبیح نو حضرات پہ بنائیے، اپنے گلے دا ہار بنائیے، اپنی زبان دے اتے کلمات لے آئیے نا، سکھیے نا کلمات نو پڑھیے۔ اللہ اکبر۔ پریشان حضرات اور پریشانیاں دے اندر ڈوبن والے ہو، اللہ رب العزت نے حل دتا ہے پریشانی دا۔ حل کی ہے؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حضرات سامنے رکھیں اپنے پر شرط، حضرات اے نہیں کہ صرف اسی یہ دعاواں ہی پڑھدا جانا ہے، پر عمر جیڑی زندگی جو زندگی کرا کتاب اللہ نے دسی ہے، اطیع اللہ و اطیع الرسول، اللہ اور او دے رسول دے مطابق زندگی گزارنی ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر انہاں چیزاں دا فائدہ ہوئے گا۔ اگر حضرات قال اللہ قال الرسول تو بندہ گیا گزریا کوئی فائدہ نہیں۔ قال ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ حضرات انسانی زندگی دے اندر معاملے نے نام، حضرات گناہ ہو جانا بڑی بات نہیں، حضرات غلطیاں گتائیاں ہو جانا بڑی بات نہیں، ہو سکتا ہے ہو جاندیاں، گناہ بھی ہو جاندے، بڑے بڑے کبیرہ گناہ بھی انسان کو ہو جاندے نے، پر ہون اے نہیں کہ گناہ تے اپنے گناہ تے ڈٹیا ہے، دیکھی جائے گی جو کچھ ہوئے گی۔ میرے دوستوں بزرگوں نہیں اپنے گناہ نو اگے رکھ رو رو کے نام اپنے رب کو معافیاں بندہ منگے۔ قال ربنا ظلمنا انفسنا، قال ربنا ظلمنا انفسنا، قال ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اللہ اکبر۔
یہ دعا آدم علیہ السلام نے نا پڑھی، اللہ رب العزت کو دسیا اللہ میں تے اسی تے اپنی جاناں تے ظلم کر بیٹھے ہیں دونوں میاں بیوی، اللہ اکبر وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا، اللہ اکبر۔ ایتھے آ کے بات ہے اللہ سانو معاف کر دے، اللہ ساڈے گناہاں نو معاف، اللہ ساڈے تے رحم فرما، اگر تو سانو معاف نہ کیتا، ساڈے تے اپنی رحم نہ فرمائی، رحمت نہ فرمائی تے خسارہ پان والیاں وچوں ہو جاں گے۔ اللہ رب العزت کو دعا کیتی گئی نا کہ اللہ رب العزت نے پھر انہاں دی زندگی چ پھر دوبارے بہاراں، اللہ اکبر، پھر دوبارے موجاں۔ آئیے حضرات نمبر 2، اللہ دے نبی علیہ ایک اور اللہ دے نبی نے انہاں تے بھی پریشانی ہے، اس نبی دا نام ہے حضرت یونس علیہ السلام، اللہ اکبر، اپنی امت نو، اپنے لوگاں نو حضرات وعدو نصیحت کر دے، او میری امت دے لوگو اللہ کو ڈر جاؤ، اللہ رب العزت دی عبادت کریا کرو، اللہ اکبر، شرک تو معافی مانگ لو، شرک چھڑ دیو، شرک بہت بڑا عظیم ہے، تے اللہ اکبر ناراضگی کہ اللہ رب العزت دا عذاب ہونے والا ہے تھوڑے دنوں تک، اللہ اکبر، اس قوم نے یعنی منی نہیں بات یونس علیہ السلام دی، تے یونس علیہ السلام نا یہ بات کر کے نا لوگاں نو کہہ کے تے آپ اس بستی تو چلے گئے کہ میں یعنی اللہ دی طرفوں تے عذاب آنا ہے تے میں جلدی جلدی کی کراں اس بستی دے اندر نکل جاں، اللہ اکبر۔ تے اے انہاں لوگاں نو پتہ سی کہ جو اللہ دے نبی علیہ السلام یعنی بات کر دے نا بات سچ ہے، دے اندر کوئی یعنی کوئی گنجائش نہیں ہو سکتی کہ اللہ دے نبی جڑی بات کرن، اللہ اکبر، کیونکہ اللہ دے نبی بول دے انہوں نے جدو اللہ رب العزت دی طرفوں آرڈر ہوئے، اللہ رب العزت دی طرفوں وہی آئے، تے آج یونس علیہ السلام اپنے علاقے چو چلے گئے نے، ان آباد دے اندر اپنے رب نال صلح کیتی ہے، معافی منگی ہے، اللہ رب العزت نے عذاب ٹال دیتا ہے، اللہ اکبر۔ ایک یعنی جڑے ڈر کے چلے گئے نبی یونس علیہ السلام حضرات جنہ اتی عذاب آنا سی، اللہ رب العزت کو انہوں دعا کیتی ہے کہ اللہ رب العزت نے عذاب ٹال دیتا ہے، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تے یونس علیہ السلام گئے نے نام سمندر دیا تھا، سمندر لگے نے پار کرنا، وَظَنُّونِ اِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ اللَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ۔ اللہ دی قسم بڑی پیاری دعا ہے، اور پریشان زندگی گزارن والے ہو، آؤ نا ذرا اس تسبیح نو پڑھیے تے صحیح نا، اپنے اللہ اکبر، اپنے گناہ، اپنی مصیبتاں، اپنے پریشانیاں، اپنے حالات اللہ رب العزت سامنے رکھیے نا، اللہ اکبر، پھر اس دعا نو پڑھیے، اللہ بہتر جاندا ہے، اللہ رب العزت دی بات ہے، کوئی میری بات نہیں، قرآن دی حدیث یعنی قرآن حدیث دی بات ہے۔ یہ یونس علیہ السلام نے جس مقام تے پڑھیا سی نا، اگر اس موضوع نو بیان کیتا جائے حضرات بڑا لمبا موضوع چل رہا ہے، پر نہیں یعنی جیڑی بات ٹوٹکا دن کہ دکھ اور سکھ اللہ رب العزت نے ہر معاملے ہر انسان دے نال پیدا کیتے نے، چاہے نبی ہے، چاہے ولی ہے، چاہے امیر ہے، چاہے غریب ہے، اے دکھ ویکھو نا، یونس علیہ السلام بھی دکھاں دے اندر ہے نام، اللہ اکبر، کوئی عام دکھ نہیں، اللہ اکبر۔ حضرات یونس علیہ السلام سمندر دیاں تہواں نے، تے سمندر دیاں تہواں بھی بلکہ مچھلی دے پیڑ دیاں تہواں اندھیرے ہی اندھیرے نے، راتاں دے اندھیرے، سمندر دیاں تہواں دے اندھیرے، دوستو بزرگوں، مچھلی دے پیڑ دے اندھیرے، پتہ نہیں کس مقام تے مچھی کتھے وے کہ اللہ اکبر، اے بھی نہیں پتہ نا یونس علیہ السلام نو، اللہ اکبر۔ حضرات جو مچھلی دے پیڑ دی تہواں دے اندر مچھلی دے پیڑ جب اللہ اکبر، اللہ رب العزت نے فرمایا تہ بیٹھے، تے یونس علیہ السلام نے مچھلی دے پیٹ چ بہ کے دعا کی تھی۔ حضرات اگر اللہ رب العزت مچھلی دے پیٹ یعنی سمندر دیاں تہواں مچھلی دے پیٹ تے مچھلی دے پیٹ دے اندر پتہ نہیں کس جگہ تے نے، اگر اللہ دا نبی یونس علیہ السلام اس مقام تے حضرات جو دعا کرن اللہ رب العزت کولوں، اے اللہ رب العزت نجات عطا فرم، حضرات پھر میں تے میری زندگی تے تہاڈی زندگی دے اندر پریشانیاں ہیں، پریشانیاں
اسی حضرات محترم بس ہر ایک نو سنان رہے ہیں میں بڑا پریشان ہاں حضرات میری زندگی اس طرح ہے میں فلانے یعنی فلانے کام تو میں پریشان ہاں اولاد تو میں پریشان ہاں کاروبار تو میں پریشان ہاں اولاد پڑھی لکھی ہے نوکریاں مل دیاں پریشان ہاں کاروبار یعنی پریشانیاں سی سنان رہے ہیں اللہ اکبر کدی بات کھولیے پر حضرات جڑا کم کرنے والا ہے نا اے میں تے تسی دے پریشان نہیں اللہ رب العزت نے پریشانیاں تے انبیاء علیہ السلام دی زندگی دی اندر سن ربک وظنون اذ ذهب مغاضبا فظن ان لن نقدر عليه فنادى في الظلمات اللہ الہ الا انت سبحانك انی كنت من الظالمین آئیے نا اپنی زندگی دا معمول بنائیے نا دیر رات انہوں پڑھنا شروع کر دیئے منو قسم پیدا کرنے والے دی دوستو بزرگوں پریشانیاں آندیاں نے مصیبت آندیاں نے پر دکھ اور سکھ زندگی دا حصہ ہے تلک الایام نداولها بین الناس اللہ رب العزت اپنے بندیاں تے حالات بدل کے لے آندے نے اللہ دی قسم سائنس پنڈ جے ویکھیا میں اپنی زندگی دے اندر جنہاں نو دیہاڑی نہیں سی مل جی اللہ رب العزت نے 10 12 کلیاں دے مالک نے میں اپنی زندگی دے اندر ویکھیا جڑے 12 13 کلیاں دے مالک سن اج دہاڑیاں تو پریشان نے حضرات جنہاں نو دہاڑی نہیں سی ملدی اج کوٹھیاں دے مالک بڑے اللہ دیاں مرضیاں اللہ اکبر زندگی دا معاملہ دکھ اور سکھ اے چل دے چلاندے اللہ جدے کولو مرضی کھولے جدے کولو مرضی دے لے اللہ اکبر بنی انسان دی زندگی وظنون ذهب مغاضبا فظن ان لن نقدر عليه فنادى في الظلمات اللہ الہ الا انت سبحانك انی كنت من الظالمین وہ پریشانیوں پریشان حضرات دکھاں دا علاج جڑا موضوع شروع تو بیان کیتا ہے جدی تیاری کیتی ہے سبق دی دکھاں دا علاج ہے نا حضرات آئیے ذرا اج پریشانیاں سکون نہیں زندگی دے اندر مزہ نہیں چین نہیں حضرات کو تیری زندگی کوئی دنیا تو نوکھی نہیں اس زندگی دے اندر حضرات نبی علیہ السلام دی زندگی جڑے 2 جہانہ دے سردار سن انہاں دی زندگی اگر دیکھیے حضرات کئی دفعہ کئی دن اس نبی دے کار چولہا نہیں چلیا حضرات انیاں پریشانیاں انیاں مصیبتاں ایسی زندگی حضرات نبی علیہ السلام دی پر جدو نبی علیہ السلام دی زندگی چ کوئی پریشانی آندی سی نا پھر نبی علیہ السلام دا طریقہ کی سی حضرات سانو پریشانیاں نے حضرات موبائل پھڑیا ساری رات کی جی ٹینشن بڑی ہے حضرات موبائل کھول لیا فیس بک چل دی ہے پئی حضرات یعنی یوٹیوب چل رہا پیا ٹی وی چل دی ہے پئی 2 3 گھنٹے ٹی وی چلا کے کی جی پریشانی ہے دل لگایا بس یار ٹائم پورا کرنا ہے اللہ اکبر آئیے ذرا نبی علیہ السلام دی زندگی دا مطالعہ کریے تے نبی علیہ السلام نو اللہ اکبر نبی علیہ السلام دی جدو پریشانی آندی سی نا تے اللہ دے نبی علیہ السلام دا طریقہ کی سی اللہ اکبر آئیے ذرا دیکھیے نبی علیہ السلام دی زندگی دے اندر اللہ رب العزت نے پریشانی آئیاں پر حضرات نبی علیہ السلام دی زندگی دی پریشانی آئی ہے نا تے اللہ رب العزت نبی علیہ السلام نے اپنے رب نال اللہ رب العزت دے نال کال ملائی ہے اللہ اکبر الا بذکر اللہ تطمئن القلوب اللہ دے نبی علیہ السلام دے ایک صحابی نے جنہ دا نام ہے حضرت سالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک نا اس طرح کر کے ایک کوئی میٹنگ کو پڑیا کو بچایا سی سارے گروہ شامل سن تے حضرات پھر ہویا کہ حضرت سالم کہندے نے اپنے یعنی گروپ نو کہنے گے یار پریشانی بڑی ہے کیوں نہ ہوئے کہ نماز پڑھ لیے کوئی 2 رکعت پڑھ لی انہاں کیا اور پریشانی دا تعلق نماز نال کیے ہائے ہائے اللہ وہ قبیلے والے وہ گروہ والے کہیں گے نبی علیہ السلام دے صحابی نو اور دوستو بزرگوں آئیے دیکھیے پریشانیاں کس طرح ختم ہوندیاں نے حضرات اسی اللہ دے سامنے چکیے نا اذان ہوئے اللہ اکبر مرضیاں اپنیاں کریے آکھیے ساری زندگی جو پریشانیاں ختم ہو نہیں ہون گیا ختم پریشانیاں ودن گیاں کیوں اللہ رب العزت
العزت دا ہوکا اللہ رب العزت دی بات سن کے اسی اللہ حضرات لبیک نہیں کیا سانو اللہ اکبر دی صدا آئی اور میں ساری دنیا تو وڈا وا سب تو بڑا وا اسا حضرات نہیں کیا فرمایا نہیں اللہ تو کتنے وڈا ہے اسی نہیں بات تیری مان دی اللہ اکبر حی علی الصلاح حی علی الفلاح او لوگوں آؤ نماز دی طرف کامیابی دی طرف اسا ناکامی سمجھے اللہ رب العزت دی بات نو حضرات کئی میل واضح جائے او کتنیاں مساجد نے حضرات اللہ بہتر جاندہ آج تے واضح تو نہ کئی حضرات اللہ اکبر اللہ دا شکر ادا کرنا سی کہ سانو واضح دور تک پہنچیاں آج نہ واضح تو اعتراضات اللہ اکبر اذان شروع ہوئی اسی اپنے کما کاجاں چ لگے ہیں ویکھی جائے گی نماز پڑھاں گے نہ پڑھاں گے سانو کاروبار عزیز ہے اسی حضرات محترم سانو کی لگے یہ مولویاں دا کام ہے ویکھیا نمازیاں نو طرح طرح دیا باتاں حضرات نہ کریا کرو اللہ واسطے ہر ایک کم کاج اگر اپنی زندگی چ راحت سکون چاہتے ہو نا تو جدو اللہ اکبر ہوئے اللہ بہتر جانتا ہے اپنے جو داتری پھڑی ہے رمبا پھڑیا کاروبار ہے موٹر سائیکل تے چل دیو کاروبار دکان چل دیے حضرات کاروبار عروج تے وے گاہ کے اللہ اکبر شٹر تھلے سٹ کے اللہ دی اکبر سر کے آؤ اللہ دے سامنے جھک جو اللہ دی قسمیں پیدا کرنے والے دی قسم دی ساری اپنی زندگی دے اندر حضرات راحت ہی راحت سکون ہی سکون ملے گا تو جدو اللہ دی بات سن کے اسے اللہ دے گھر وچ نہ آواں گے نا پھر مت سوچنا زندگی دے اندر سکون پیدا ہوئے گا پریشانیاں میری بات نہیں اللہ رب العزت دی بات ہے اللہ اکبر تے سالم رضی اللہ تعالیٰ نے کیا او یار 2 رکعتاں پڑھ لیے نمازاں پڑھ لیے اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے یعنی سانو سکون عطا پیدا ہو جائے گا سکون زندگی دوجے کہنے گے سالم اے کی ہویا نماز نال سکون دا کی تعلق ہے تے حضرت سالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے اللہ اکبر حضرات فرمایا میں نبی علیہ السلام دے کول تشریف فرما سام تے اللہ دے نبی علیہ السلام دے بانگے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ کرے قم یا بلال یقول اقیم الصلاة یا بلال ارحنا یا بلال ارحنا اے بلال رضی اللہ جی بلال اللہ میرے بلال فرمایا جی اللہ دے نبی جی فرمایا اقامت کو اذان کہی ہے نا اقامت کے نماز پڑھی ہے اللہ دے نبی فرماندے نے اقامت کو میرے دلانو میں نماز پڑھا تے میرے دل نو سکون پہنچے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم حضرات سکون زندگی کے اندر نماز کے اندر ہے یہ میری بات نہیں نبی علیہ السلام کنوں کہہ رہے ہیں حضرت بلال رضی اللہ تعالی اے میرے بلال یقولو اے ہائے اقیم الصلاۃ یا بلال ورحنا نبی علیہ السلام فرمایا بلال اٹھ کے اللہ اکبر یعنی تکبیر کے اقامت کے اذان کے نماز پڑھیے تو کی ہوئے ارحنا یعنی دلانو سکون پہنچے اور نبی علیہ السلام دے پریشان ہون اللہ دے نبی فرمانا سکون نماز کے اندر ہے تے میں تے تیری تے زندگی اللہ اکبر حضرات ایک بات نہیں اللہ جانتا ہے زندگی دے اندر کئی معاملے ایسے ہوئے اور بڑے بڑے امتحان نبیاں تے آئے اور نبیاں نے جس وقت امتحان آئے نا تو پھر 2 رکعت نماز پڑھ کے اپنے اللہ کے معافی یعنی اپنی اس نے چولی چکی اللہ اس معاملے چ پھنس گیا اللہ پریشانیاں نے اللہ رب العزت نے حضرات پریشانیاں تو نجات دے دیتی ہے اللہ اکبر نبی علیہ السلام ارحنا یہ ترجمہ بنتا ہے سکون و سکون بلال اقامت کو نماز پڑھیے دل نو سکون پہنچے حضرات میرے تے دل نو یعنی اذان ہوئے اللہ اکبر اسی موبائل بند کر دینے ٹی وی بند کر دینے او یار اذان سن لو جڑا کام کرنے والا ہے حضرات وہ تے اسی کر دے نہیں اللہ اکبر پھر تیری تے میری زندگی کس طرح سکون آئے گا اللہ اکبر یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین اللہ اکبر آئیے حضرات آخری بات میں اپنی بات سمیٹیے آئیے نظرہ دیکھیے کہ ابراہیم علیہ السلام تے بھی پریشانی ہے حضرات کتنی بڑی پریشانی ابراہیم علیہ حضرت ابراہیم علیہ السلام دی زندگی پڑھی ہے نا اللہ جانتا جس دن تو ابراہیم علیہ السلام اللہ اکبر یعنی امتحان در امتحان یعنی بچہ منگیا امتحان بچہ پیدا ہویا پھر امتحان کوئی ابراہیم علیہ السلام دی زندگی امتحان در امتحان ہے تے کتنا بڑا امتحان ہے حضرات اے جنی بات میں تو لگا سنان کہ سکھ اور چکھ دکھ اور حضرات ہر معاملے دے اندر نبی
یا ولی ہے، امیر تے غریب ہے، یہ زندگی چ پریشانیاں بھی آندیاں، حضرات مصیبتاں بھی آندیاں، سکھ تے چین بھی آندے نے۔ ابراہیم علیہ السلام حضرات ہجرت کر کے جان رہے نے نا، ہجرت کی تھی ابراہیم علیہ السلام۔ یہ نبی علیہ السلام دے صحابی نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سو اس حدیث دے راوی نے، اور مسلم احمد دے اندر یہ حدیث ہے، اللہ بڑی پیاری حدیث، اور یقین جانو ایمان نو تازہ کرنے والی حدیث دے پڑھیے تو صحیح نا، وہ کتاب اللہ نو سامنے رکھیے، اللہ دی قسمیں میں حیران ہاں، وہ پروفیسر بندے اے جی اسی ایم اے دی ڈگری کی ہے، ایم ایس سی کیتی ہے، ماسٹر کیتا ہے، پی ایچ ڈی کیتی ہے، ایم فل دے ٹیچر ہاں، اللہ جاندا نماز دا طریقہ نہیں، نماز قرآن پڑھنا نہیں آندا، میں کی کراں، یعنی کیڑے کیڑے دکھ اگے رکھیے، حیرانگی اس بات دیے اگر سانو حضرات محترم نہیں پتہ نہیں علم تے جڑا علم سیکھنا جڑا جنہیں کام دینا سی نا حضرات دے کولوں بالکل اسی بالکل دور ہاں، تے پھر ساری زندگی چ سکون بھی ہو جائے گا نا۔ اللہ اکبر۔ تے ابراہیم علیہ السلام ہجرت کر کے جان دے، اور جس علاقے دے اندر گزرتے سن پہ اس علاقے دا ظالم یعنی جڑا بادشاہ سی بڑا ظالم، اللہ اکبر، دسیا گیا اس ظالم بادشاہ نو دے حواریاں نے کہ ساڈے علاقے دے اندروں ایک شخص جان لیا ہے جہدے نال اس کی خوبصورت جوان بیوی ہے، اللہ اکبر، فرمایا جاؤ جا کے اس کو بلا کے جاؤ، پکڑ کے لے آندا، قیدی بنا کے یعنی پیش کر دیتا ہے۔ ظالم بادشاہ اندر ہے، حضرت سیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جڑی ابراہیم علیہ السلام دی بیویاں ساڈی ماں جی یہ باہر سن، تے ابراہیم علیہ السلام کو سوال کیتا گیا، اللہ اکبر، ظالم بادشاہ اندر کہ تیرے نال کون ہے؟ اللہ اکبر۔ تے نبی علیہ السلام نے فرمایا سی، اور میرے صحابہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی زندگی چ 3 جھوٹ بولے، اللہ اکبر، 2 اللہ دی ذات دی خاطر اور ایک اپنی خاطر، اللہ 2 اللہ رب العزت دی ذات دی خاطر، ایک اپنی ذات دی خاطر۔ فرمایا پوچھا گیا کہ ابراہیم تیرے نال کون ہے؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے جڑا جواب دیتا سی فرمایا میرے نال میری بہن ہے، اللہ اے تے بیوی سن، المومن ان والمومنون اخوہ، مومن دا بھائی ہوندا ہے، اللہ اکبر، لیس علی وجہ الارض مؤمن غیر وغیرک۔ ظالم بادشاہ کے سامنے امتحان شروع ہوئے، بڑا اوکھا کام ہے دوستو بزرگو، جدی قید چ بندہ پھنسیا ہوئے نا، پھر وہ جو مرضی منائے، پھر وہ کول طاقت بھی ہوئے، بیچارہ کمزور بندہ پھر آخر کمزور ہی ہویا کرتا ہے۔ فرمایا کون ہے نال؟ فرمایا میری بہن ہے، سلامی۔ واپس آئے نا، تو واپس آئے جس وقت تو سیرہ علیہ السلام نے فرما دیا رضی اللہ تعالی عنہ، فرمایا سیرہ میرے کو نے سوال کیتا ہے ظالم بادشاہ نے، میں دسیا میری بہن ہے، تے یعنی اس سوال دا خیال رکھی اس بات دا، اللہ اکبر۔ تے دوستو بزرگو جس وقت سیرہ رضی اللہ تعالیٰ علیہ السلام جس وقت ظالم بادشاہ دے سامنے ہوئے نا، تے حضرات محترم بڑی دکھ اور تکلیف دی بات ہے، حضرات بیوی بہن بچے جدو کسے دے سامنے پیش ہون، عدالتاں دے سامنے جس وقت جا کے حضرات محترم کٹہریاں جی کھڑا ہوندیاں نا تیاں بھیڑاں، اللہ جاندا ہے یعنی جڑے جج اور وکیل نے وہ بیچارے انہاں دا دل نہیں کرتا اس کیس نو پھڑن دے۔ کئی دفعہ بات ہوئی ہے کہندے نے ساڈے دل نو اس طرح کھچ پیندی ہے جدو کسی دی دھی بہن آ کے کٹہرے چ کھڑی ہو کے، اللہ اکبر، اللہ تے کتنا مشکل بات ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے نا فرمایا جا سیرہ دسیا میں سوال دیتا ہے، تو ذات محترم ابراہیم علیہ السلام نے 2 رکعت نماز پڑھی ہے، اللہ تے 2 رکعت نماز پڑھ کے کال اپنے اللہ نال ملا دیتی ہے، اللہ سیرہ گئی ہے ظالم بادشاہ کول، اللہ میریاں سیرہ دیاں حفاظتاں رکھیں، اللہ اس اللہ والے دیاں حفاظتاں فرمائی، اللہ اکبر۔ تے حضرات اتھے اندر کی ہو رہا ہے؟ تے جس وقت ظالم بادشاہ اٹھ کے پیا انعام حضرت سیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس دی نیت ٹھیک نہیں، اللہ تعالیٰ نشتہ ٹھیک فرما دے،
اس ظالم بادشاہ اس طرح کر کے پیا نا، جس وقت بڑی اٹھ کے تے سیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام فوری طور تے پتہ اللہ اکبر، اللہ اکبر کہہ کے نام حضرات اللہ دے سامنے سجدہ ریز ہو گیا نے تے اللہ رب العزت نال کال ملا دیتی ہے، اس ظالم بادشاہ نو مرگی دا دورہ پیا ہے، حضرات زمین تے گڑ گیا ہے، گریا نا انہیں اس طرح کر کے حضرات سب لتا مارنیاں شروع کر دیتیاں نے تے فوری طور تے ترلے تے منت آ گیا سیرا مینوں اپنے رب نو کہہ کے مینوں ایسے اللہ اکبر مینوں معاف کر دے، میں تیرے نال وعدہ کرنا وا کہ میں تیرے اوتے حملہ نہیں کراں گا، تیری عزت نو میں یعنی تیری عزت تے ڈاکھا نہیں ماراں گا۔ اللہ اکبر پر حضرات آدم سیرا علیہ السلام نے نا اللہ کو دعا کی تھی، اللہ اگر یہ مر گیا کہ نہ ہوئے کہ قتل دا کیس میرے تے پہ جائے، اللہ انہوں صحیح کر دے۔ اللہ رب العزت نے صحیح کیتا ہے، اسی طرح جس میں اٹھیا نا پھر اس ظالم نے حملہ کرنے کی کوشش کی تھی تے سیرا رضی اللہ تعالیٰ نے پھر اس طرح کر کے نام حضرات اپنے اللہ دے سامنے ہاتھ کھڑے کر کے نام اللہ اکبر اللہ دے نال کالم ایک دفعہ دو دفعہ آئے ہائے ذات محترم انی پریشانی ادھر باہر مسلح ڈایا ہے ابراہیم علیہ السلام نے اندر حضرات ظالم بادشاہ دے سامنے ظالم بادشاہ سے اللہ والی سیرا رضی اللہ تعالی یعنی ابراہیم علیہ السلام دی بیوی تے ساڈی ماں جی حضرات کتنا سخت معاملہ ہے کہ اللہ رب العزت کس طرح یعنی حفاظت کس طرح فرما رہا ہے، ادھر باہر مسلح ڈٹھیا ہے اللہ اکبر اللہ کی حفاظت فرمائی، ادھر اللہ دے سامنے گڑ گڑا کے اللہ اس ظالم کو میری عزتاں محفوظ رکھی۔ حضرات تو بار بار گردا ہے، بار بار دورے پہن رہے نے تو جو تو دوستو بزرگو یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ اور زندگی کے اندر حضرات ہر معاملہ دکھ بھی سکھ بھی چین بھی حضرات زندگی دے ایک زندگی دا معاملہ زندگی دا حصہ ہے تے پھر ادا مذہب حضرات سب تو جڑا مین کام ہے نا اقیم الصلاۃ للذکر اقیم الصلاۃ للذکر اقیم الصلاۃ۔ اور جی میں دوسرے سپارے چ نا فذکرونی یذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون، اللہ فرماندے رہو تسی میرا ذکر کرو میں تہاڈا ذکر کراں گا۔ اللہ تے اللہ رب العزت دا ذکر کیے اقیم الصلاۃ للذکر 16واں سپارہ سورۃ طٰہٰ، اللہ فرمایا میرا ذکر، پہلے فرمایا میرا ذکر کرو میں تہاڈا ذکر کراں گا تے اللہ رب العزت دا ذکر کی ہے اقیم الصلاۃ للذکر، اللہ فرماندے ہو نماز میرا ذکر ہے، نماز میرا ذکر ہے۔ اللہ اکبر انی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقیم الصلاۃ للذکر۔ دوستو بزرگو یہ دکھاں دا علاج اللہ اکبر اللہ رب العزت نے قرآن حدیث سے رکھیا ہے۔ حضرات اپنے سامنے سجدہ کر کے گڑ گڑا کے رو کے اپنی زندگی دے اندر اللہ رب العزت کو بندہ معافیاں منگے، اللہ دے سامنے سجدہ ریج ہوئے، اللہ رب العزت دکھاں کو اللہ نجات دے دن گے، اللہ رب العزت زندگی دے اندر سکھ تے چین عطا فرما دن گے۔ اللہ دے حضور دعا ہے اللہ رب العزت صحیح معنی دین اسلام جی سمجھ عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت جو سنیا جو سنایا ہے ادھے تے عمل کرنے توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا الحمدللہ رب العالمین۔